علیکم میری پیارے ریڈرز، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کل قسط نہ دینے کے لیے معذرت۔ خیر آج 2 قسط آئیں گی تو دونوں قسطوں پہ آپ اپنا اچھا رسپانس دیجیے گا۔ ایک 8 بجے آ جائے گی اور دوسری کو میں 9 بجے سے پہلے دینے کی کوشش کروں گی۔ جو لوگ میرے چینل پہ نیو ہیں ان کو فکشنل ناول بائی ہانا خان کی طرف سے خوش آمدید۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ایپیسوڈ کو لائک کر دیں اور ایپیسوڈ کے لاسٹ میں اپنا فیوریٹ کمنٹ اپنے کمنٹ باکس میں فیوریٹ ڈائلاگ سین کریکٹر لازم مینشن کیجیے گا۔ تو چلتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی جانب۔ طلبگار عشقم از قلم ہانا خان، قسط نمبر 21 پارٹ 1۔ آئلہ جو ابھی ہی اپنے ایک کیس کی سماعت مکمل ہوتے ہی کمرہ عدالت سے مغرورانہ انداز میں مسکراتی ہوئی اپنی کلائنٹ رضا کی فیملی کے ساتھ باہر نکلی تھی کہ اچانک اپنے موبائل پر حارث انکل کی کال آتے دیکھ ٹھڑک کر رکی اور پھر رضا کی فیملی والوں اور خاص کر رضا کی والدہ کو گلے لگا کر پرجوش انداز میں الوداع کہا، جو خوشی اور مسرت سے آئلہ کو دعائیں دے کر نہیں تھک رہی تھیں۔ آخر وہ ماں تھیں اور ان کی نظر میں آئلہ نے ان پر بہت بڑا احسان کیا تھا، جو بغیر کسی فیس کے ان کے بیٹے کو بچا لیا تھا۔ یہ بھی آئلہ کی ہی دن رات کی انتھک محنت اور قابلیت کا نتیجہ تھا کہ آخرکار ان کا معصوم 19 سالہ بیٹا رضا، جو کہ بے گناہ تھا مگر اسے مخالف پارٹی کی طرف سے پوری طرح پھنسانے کی سازش کی گئی تھی، کیونکہ وہ لوگ جانتے تھے رضا کے گھر والے زیادہ مہنگا اور قابل وکیل ہائر کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے، جس کے نتیجے میں بآسانی کیس ہار جاتے اور نتیجتاً ان کا بیٹا گنہگار ہوتے ہوئے بھی بچ جاتا، جبکہ رضا بے گناہ ہوتے ہوئے گنہگار ٹھہرتا۔ مگر رضا کی ماں کی فریادوں اور گزارشوں پر آئلہ نے اپنے بیزی اسکیجول کو نظر انداز کرتے ہوئے بھی یہ کیس نہ صرف اپنے ہاتھ میں لیا بلکہ جیت کر بھی دکھایا، جس کی بنا پر سزا اصل گنہگار کو ملی اور بے گناہ کو پوری عزت کے ساتھ کمرہ عدالت سے رخصت کیا گیا تھا۔ آئلہ نے رضا کی والدہ اور گھر والوں سے الوداعی کلمات ادا کرنے کے بعد اپنا موبائل یس کر کے کان سے لگایا اور اپنے قدموں کا رخ اپنے مخصوص چیمبر کی جانب موڑے۔ اس وقت آئلہ مکمل وکلا کے یونیفارم میں ملبوس تھی، جو کہ بلیک کوٹ اور پینٹ اور اس کے ساتھ وائٹ شرٹ پر مشتمل تھا، جبکہ آج اس نے اپنے چاکلیٹ براؤن کرلی بالوں کو اونچی پونی میں قید کیا ہوا تھا، جبکہ چہرہ اس وقت ہر طرح کے میک اپ سے پاک تھا۔ السلام علیکم انکل، کیسے ہیں آپ؟ آج آپ کو کیسے آئلہ بخش کی یاد آ گئی؟ آئلہ نے اپنے آفس میں داخل ہوتے ہی چیئر پر بیٹھتے ہوئے فقہ مندی کے ساتھ دوسری طرف موجود ہستی سے شکوہ بھی کیا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں میری شیرنی، آپ بتاؤ آپ ٹھیک ہو؟ اور ہارون وہ ٹھیک ہے؟ سامنے سے بہت ہی خوش اسلوبی سے ایک اور سوال پوچھا گیا۔ جی انکل، بابا جان بھی بالکل ٹھیک ہیں، بس کبھی کبھی بد پرہیزی کر کے مجھے پریشان کر دیتے ہیں۔ آئلہ نے اپنی مغرور سی ناک چڑھا کر دوسری طرف موجود ہستی کو اپنے بابا جان کی شکایت لگائی، جس پر حارث صاحب کا کہکا گونجا۔ ایسے ہی یہ شخص پشمینہ کو تنگ کرتا تھا اور بعد میں منہ پھلا کر حماد اور مجھ سے شکایت کرتی تھی۔ دوسری طرف موجود شخص کے لہجے میں آئلہ کو صاف افسردگی کا عنصر محسوس ہوا، جسے انہوں نے اپنی ہنسی میں چھپا لیا تھا، جبکہ اپنی موری کے نام سن کر آئلہ کے نقوش تنے، ساتھ ہی ساتھ اس نے اپنے لب بیچے۔ آئلہ بیٹے، اس سب میں پشمینہ گل کا کوئی قصور نہیں تھا، میں نے آپ کو 1000 بار سمجھایا ہے، بلکہ وہ خود بھی اس سازش کا شکار بنی تھیں۔ دوسری طرف ان پر موجود شخص شاید آئلہ کے چہرے پہ پھیلتے ناگوار تاثرات کا اندازہ اس کی خاموشی سے لگا چکا تھا، تب ہی ایک بار پھر پشمینہ گل کی بے گناہی ہونے کا ثبوت کی گواہی دی، جس پہ آئلہ تلخی سے مسکرا دی۔
آنکھوں کے پردے پر ایک ایک منظر کسی فلم کی طرح گزرا تھا۔ اپنے بابا کی فریادیں، قسمیں، آنکھوں میں آنسو لے کر اس پھتر دل عورت کے آگے گر گرانا، ایک ایک منظر اس وقت آئلہ کی آنکھوں کے آگے گھوم رہا تھا۔ رہنے دے انکل، وہ ایک بے رحم اور پھتر دل عورت تھیں جنہیں نہ ہی مجھ سے کوئی غرض تھا، نہ اپنے اتنی محبت اور عزت دینے والے شوہر سے۔ ارے انہوں نے تو یقین بھی کیا تو اس صفاق اور ڈائن صفت عورت کا۔ آپ کی پشمینہ گل نہ ہی صرف میرے بابا کی محبت کی گنہگار ہیں، بلکہ وہ تو ایک اچھی ماں بھی نہ بن سکیں۔ ایک بیٹی کو ماں کی ممتا سے محروم کرا تو دوسری کو باپ کی شفقت اور سائے سے۔ کیا جاتا ان کا اپنے خاندان سے بغاوت کر کے ہمارے ساتھ آ جاتی؟ نہ مانتی خاقان خانزادہ کی بات، مگر نہیں، اس حویلی کا خون میں ہی وفا نہیں ہے۔ انکل، آپ جب جب ان کی طرفداری کریں گے، آئلہ بخش کو اپنے مخالف پائیں گے۔ میں چاہ کر بھی کبھی ان کو معاف نہیں کر سکتی۔ میں نے اپنے ہنستے مسکراتے اور زندہ دل بابا جان کو اس عورت کی وجہ سے راتوں کو روتا دیکھا ہے۔ نہیں، ہرگز نہیں، میں چاہ کر بھی انہیں معاف نہیں کر سکتی، اس لیے پلیز آپ ان کی وکالت نہ کریں۔ آئلہ نے تلخی سے کہتے ہوئے حارث صاحب کو اور کچھ بھی کہنے سے روکا۔ اچھا ٹھیک ہے پرنسس، غصہ نہیں کرتے، میں نے تمہیں ایک ضروری بات کرنے کے لیے کال کی ہے، مگر وہ بات فون پر کرنا مناسب نہیں ہے، اس لیے گھر جاتے وقت مجھ سے مل کر جانا۔ بلکہ میں ایک کام کرتا ہوں، آج اپنی بیٹی کے لیے اسپیشلی کھانا اپنے ہاتھ سے بناتا ہوں، لنچ ساتھ کرتے ہیں، کیا کہتی ہے میری گڑیا؟ حارث صاحب نے پورا پلان تشکیل دے کر آخر میں آئلہ کی تائید چاہی، جس پر اتنے برے موڈ میں بھی آئلہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ انکل، آپ کو اور بابا جان کو اچھے سے پتا ہے کہ میرا موڈ کیسے اچھا کرنا ہے، اور آپ کے ہاتھ کے بنے ہوئے کھانے کو میں ویسے ہی بہت دنوں سے مس کر رہی تھی۔ ہم بس 1 گھنٹے میں آپ کے پاس ہوں گی، لنچ ساتھ کرتے ہیں۔ آئلہ نے مسکراتے ہوئے الوداعی کلمات کہتے ہوئے کال ڈسکنیکٹ کی۔ جو لب کچھ دیر پہلے مسکرا رہے تھے، اب ان پر مسکراہٹ کا کوئی شبہ تک نہ تھا۔ آئلہ نے سنجیدگی سے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں۔ آئلہ جو ایک ضروری کام سے حارث صاحب کے گھر جانے سے پہلے اسلام آباد کے مشہور ہسپتال آئی تھی، کیونکہ اس کی آج کی اپوائنٹمنٹ تھی ڈاکٹر سعدیہ منصور سے، جو کہ نہ صرف ایک ماہر امراض نسواں گائنیکولوجسٹ تھیں، بلکہ ایک ری پروڈکٹیو اسپیشلسٹ بھی تھیں۔ اگر حادثے کے نتیجے میں اندرونی زخم یا تولیدی نظام کو نقصان پہنچا ہو تو اس کا ٹریٹمنٹ ری پروڈکٹیو اسپیشلسٹ بھی کرتے ہیں، اور پچھلے 1 سال سے آئلہ سارہ کی ضد کے باعث ان سے اپنا ٹریٹمنٹ کروا رہی تھی۔ ہمیشہ کی طرح کچھ ضروری معائنہ اور ٹیسٹ وغیرہ کرنے کے بعد ابھی آئلہ ڈاکٹر سعدیہ کے روم سے نکلی ہی تھی کہ وہاں سے گزرتے شہروز سے بری طرح سے ٹکرائی، جس کے باعث اس کے ہاتھ میں پکڑی فائل اور پر زمین پہ گرے۔ شہروز نے جیسے ہی خود سے ٹکرانے والی ہستی کو دیکھا تو 2 منٹ کے لیے وہ کچھ کنفیوژن کا شکار ہوا، کیونکہ جس ڈاکٹر کے روم سے وہ نکلی تھی وہ ایک ماہر اور جانی مانی ری پروڈکٹیو اسپیشلسٹ اور گائنیکولوجسٹ تھیں، جن کی قابلیت کے چرچے دور دور تک تھے۔ مگر آئلہ کو یہاں دیکھ کر شہروز کچھ کنفیوز ہوا۔ اس سے پہلے آئلہ اپنا سامان اٹھا کر خود سے ٹکرانے والے کو دیکھتی کہ شہروز تیزی سے سوری کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ عجیب شخص ہے، حد ہو گئی بھائی، انسان کم از کم تمیز سے سوری تو کر دیتا ہے۔ ہاں، آئلہ کو وہاں سے نکلتے ہی شہروز جو یزدان کے ہی کہنے پہ حماد خانزادہ ان کی اہلیہ اور بیٹی کے حوالے سے اس ہسپتال سے ڈیٹیلز نکلوانے آیا تھا، کیونکہ آخری وقت میں انہیں یہیں لایا گیا تھا اور قسمت سے ان کی بیٹی کی پیدائش بھی اسی ہسپتال کی تھی۔
اس سے پہلے شہروز اس حوالے سے کچھ پوچھ گچھ کرتا کہ آئلہ کو یہاں دیکھ کر حیران ہوا۔ بھلا ان کا یہاں کیا کام؟ یہ اس ڈاکٹر سے کیوں مل رہی ہیں؟ کیا کچھ ایسا ہے جو یزدان کو نہیں پتا؟ شہروز نے پرسوچ نظروں سے آئلہ کی غائب ہوتی پشت کو دیکھا۔ کچھ تو تھا جو ان سے چھپا تھا، مگر کیا؟ اب شہروز نے اس چیز کا پتہ لگانا تھا۔ چل بھائی شہروز، لگ جا کام پر، لیکن سب سے پہلے اس کام کی تحقیق کر۔ آخر مس بخش، سوری گائز تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی۔ چل بھائی شہروز، لگ جا کام پر، لیکن سب سے پہلے اس کام کی تحقیق کر۔ آخر مس بخش کو کیا ضرورت لاحق ہو گئی اسپیشلسٹ سے ملنے کی؟ یہاں معاملہ اپنے یار کا ہے، کیا چھپا رہی ہے خوخار شیرنی؟ آخر میرے دوست کو بھی تو پتہ لگے۔ اس وقت آئلہ بخش حارث صاحب کے چھوٹے مگر خوبصورت سے گھر پر موجود تھی۔ ایک پرتکلف لنچ کے بعد آئلہ نے خود دو کپ کافی کے ریڈی کیے تھے۔ اب دونوں آمنے سامنے سنجیدگی سے بیٹھے تھے۔ انکل، ایسی بھی کیا ضروری بات تھی جو فون پر نہیں ہو سکتی تھی؟ آئلہ نے کچھ سنجیدگی سے پوچھا۔ بات ضروری ہی ہے بیٹا۔ اب ہمیں لگتا ہے کہ سچ سے پردہ اٹھ جانا چاہیے، مگر اس سے پہلے ہمیں اپنی کمزوریوں کو مضبوط کرنا ہوگا۔ میں سمجھی نہیں انکل، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مطلب صاف ہے آئلہ، اب کی بار اس شاطر اور چالباز عورت کا نشانہ گڑیا ہے، یعنی کہ تمہاری بہن پرویش غازیان خانزادہ۔ کیا مطلب انکل؟ آپ نے کہا تھا وہ فی الحال بالکل محفوظ ہے خان حویلی میں۔ ہاں بالکل، وہ محفوظ تھی خان حویلی میں، مگر صرف تب تک جب تک غازیان نے اسے منہ پھیرا ہوا تھا۔ مگر اب اس جذباتی لڑکے نے اپنے ساتھ ساتھ گڑیا کو بھی مشکل میں ڈال دیا ہے۔ مطلب کیسے؟ غازیان نے پورے خان حویلی کے سامنے پرویش کو رخصت کرنے کے لیے حامی بھر لی ہے۔ اب نہ جانے وہ شاطر عورت کیا چال چلتی ہے، ہمیں نہیں معلوم، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ وہ ہارون اور خان سائیں کو نیچا دکھانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ حارث احمد نے ٹھہر ٹھہر کر کہا۔ تو میں اب کیا کروں انکل؟ کیا میں خان حویلی چلے جاؤں؟ اگر اس شاطر اور ڈان صفت عورت نے میری گڑیا کو نقصان پہنچانے کی ذرا سی بھی کوشش کی تو میں نے اسے پورے سوات کے سامنے چوراہے پہ لٹکا نہ دیا تو میں بھی ہارون بخش کی بیٹی نہیں۔ آئلہ نے غصے سے گراتے ہوئے کہا، بیٹا وہ عورت بہت شاطر ہے، جب وہ اپنی سگی بھانجی کی نہ ہوئی تو کسی اور کی کیا ہوگی؟ اس عورت کے لیے کسی کی جان لینا بھی کوئی مشکل بات نہیں ہے، مگر اب ہمیں بہت ہوشیاری سے چلنا ہوگا۔ اب وقت ہے کہ اس عورت کا اصل چہرہ سب کے سامنے آ جائے۔ حارث احمد نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، لیکن کیسے انکل؟ میں مزید اپنی گڑیا کو ان بے رحم لوگوں کے درمیان نہیں چھوڑ سکتی۔ آئلہ نے غصے سے جھنجھلاتے ہوئے کہا، جانتی ہو آئلہ، تمہارے اور یزدان خانزادہ کے بیچ آنے والا کون تھا؟ کس نے تم دونوں کو الگ کرنے کی سازش رچی تھی؟ حارث احمد کے منہ سے یزدان کا نام سن کر آئلہ کچھ پل کے لیے سن ہوئی، پھر بے تاثر لہجے میں بولی، اس بات کا یہاں کیا تعلق انکل؟ میں اس شخص کا نام بھی اب نہیں سننا چاہتی۔ آئلہ نے بے تاثر لہجے میں کہا، سننا پڑے گا آئلہ بخش آپ کو۔ آپ جانتی ہیں یزدان خانزادہ کون ہے؟
حارث احمد کے اچانک سے موضوع بدلنے پر آئلہ نے تعجب سے ان کی جانب دیکھا۔ انکل، اس سب میں اس کا یہاں کیا ذکر ہے؟ حیرت کی بات ہے آئلہ بخش، آپ نے ہر پل اپنی گڑیا کے تحفظ کے لیے اس کے آس پاس اتنے لوگ چھوڑے ہوئے ہیں، مگر حیرت کی بات یہ نہیں ہے کہ خان حویلی کے سب سے بڑے پوتے اور سوات میں موجود کئی گاؤں کے سردار کے بارے میں آپ نہیں جانتی؟ حارث احمد نے کچھ جتاتے ہوئے آئلہ کو اس کی بے خبری کے بارے میں آگاہ کیا۔ کیا مطلب ہے آپ کی بات کا؟ میں سمجھی نہیں، آئلہ نے ناسمجھی سے کہا۔ مطلب یہ کہ یزدان خانزادہ اور کوئی نہیں بلکہ خاقان خانزادہ کا بڑا اور لاڈلا پوتا، اون خانزادہ کا بڑا بیٹا اور سوات کے کئی گاؤں کا سردار یزدان اون خانزادہ ہے۔ حارث صاحب نے مسکراتے ہوئے آئلہ کی معلومات میں اضافہ کیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آئلہ نے اپنے لرزتے وجود پر قابو پاتے ہوئے کانپتے لہجے میں اتنی آہستہ آواز میں کہا کہ اگر حارث صاحب اس کی طرف متوجہ نہ ہوتے تو کبھی سمجھ ہی نہیں پاتے کہ آئلہ نے کیا کہا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جن لوگوں کی وجہ سے میرے بابا، میں نے اور میری گڑیا نے اتنی اذیت برداشت کی، میں کیسے انہی میں سے کسی کو اپنا دل دے کر بھروسہ کر بیٹھی؟ ایسا نہیں ہو سکتا، آئلہ نے کانپتے لہجے میں خود سے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ انکل کہہ دیں یہ جھوٹ ہے۔ پھر اچانک سے آئلہ نے منت بھرے لہجے میں جیسے حارث صاحب سے درخواست کی، جس پر حارث صاحب تکلیف سے مسکرا دیے۔ سامنے بیٹھی لڑکی نے اپنی جان سے زیادہ اذیتیں برداشت کی تھیں۔ یہ حقیقت ہے آئلہ بیٹے، بلکہ اس سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ یزدان کو بھی اس سازش میں ایک مہرے کی طرح استعمال کیا گیا ہے، یا یہ کہہ لیں کہ وہ بھی اس سازش کا شکار ہوا ہے۔ وہ عورت اس بات سے واقفیت رکھتی تھی کہ یزدان آپ سے محبت کرتا ہے، اس لیے اس نے وہ سب چال چلی۔ تو کیا وہ عورت اس بات سے بھی واقفیت رکھتی ہے کہ میں کون ہوں؟ آئلہ نے اب کی بار سنبھلتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، اور شاید یہی ہمارا پلس پوائنٹ تھا اب تک، تبھی آپ محفوظ رہیں۔ میں سمجھ نہیں پا رہی انکل کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ آئلہ نے جھنجھلاتے ہوئے ناسمجھی سے پوچھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں، آپ خاموش ہو کر غور سے سنیے گا۔ بیٹے، میں یہ بات آپ کو بہت پہلے بتا دینا چاہتا تھا، مگر آپ کچھ بھی سننے کے حق میں ہی نہیں تھی، اس لیے میں بھی وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے خاموش ہی رہا۔ 3 سال پہلے جو کچھ ہوا، اس سب میں بھی کہیں نہ کہیں ہاتھ اس عورت کا ہی تھا۔ اس نے یزدان کی ایک ایک موومنٹ پہ نظر رکھی ہوئی تھی، کیونکہ وہ عورت جائیداد اور دولت کی بھوکی ہے، اور ساتھ ساتھ خاقان عباس خانزادہ اور ہارون بخش سے نفرت کی دعویدار بھی۔ اس کی نظر میں یزدان خانزادہ نے ساری زمین جائیداد اپنے کنٹرول میں رکھی ہوئی تھی، جس پر اس کے بیٹے اور اس کا بھی حق تھا، مگر اس کی نظر میں اس کا شوہر اور بیٹا دونوں ہی بے وقوف تھے۔ تو اس لیے اس نے خود یزدان پہ نظر رکھوانا ضروری سمجھا۔ اسی بیچ اس کو آپ کے اور یزدان کے بیچ بڑھتے تعلقات کا بھی علم ہو چکا تھا، تو اس لیے اس نے سازش رچا کر ہی یزدان کو گاؤں بلایا، اور پھر خان سائی کو ایموشنل بلیک میل کر کے یزدان کو مجبور کرنے سے لے کر اپنی بھانجی سے شادی کرنے تک کا سارا پلان اس عورت کا ہی تھا۔ مگر بھی نہ جانے اس عورت کو کیا سوچی کہ اس نے اپنی بھانجی کو بھی نکاح سے پہلے غائب کر دیا، جس کے باعث خان سائی اور حویلی کے تمام مکینوں کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ ایسا اس عورت نے کیوں کیا، میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں گڑیا۔ آئلہ کو پوری بات بتا کر حارث احمد نے کچھ ناسمجھی کا اظہار کیا۔ مطلب خان نے نکاح نہیں کیا تھا؟ آئلہ نے لرزتے لہجے میں پوچھا۔ دل کے کسی کونے میں پھوار سی پڑی تھی۔ نہیں، نہ تب اور اب تک اس بچے نے کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔
عارث احمد نے سنجیدگی سے کہا، مجھے اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے انکل کہ یزدان خانزادہ کیا کر رہا ہے یا اس نے کیا کیا۔ میں بس اتنا جانتی ہوں کہ وہ دھوکے باز اور بے وفا شخص ہے جس نے میری معصومیت اور میرے جذبات کا مذاق اڑایا۔ آئلہ نے اب کی بار بے تحسر لہجے میں کہا، میں جانتا ہوں گڑیا، اور نہ ہی میں یزدان کی وکالت کر رہا ہوں، بس میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں۔ آپ یہ جاننا نہیں چاہیں گی کہ یزدان نے آپ کو دھوکا کس لیے کے لیے دیا تھا؟ اب کی بار حارث صاحب کے لہجے میں نرمی تھی۔ اس سے پہلے آئلہ مزید کچھ بولتی کہ حارث احمد نے اسے ٹوک دیا۔ اس نے یہ سب پرورش کی زندگی اور خوشیوں کے لیے کیا۔ برکھنا چاہتی تھی کہ یزدان کی شادی اس کی بھانجی ملائکہ سے ہو، اور اگر یزدان اس بات سے راضی نہیں ہوتا تو وہ غازیان کو کال کر کے اسے پرورش کو طلاق دے کر ملائکہ سے شادی کرنے کا کہہ دے گی۔ اور سب کی نظروں میں غازیان اپنے مہرے کا فرمانبردار بیٹا تھا جو کبھی بھی اپنی موری کی بات کو رد نہیں کرتا، اور شاید یزدان کو بھی غازیان پہ بھروسہ نہیں تھا، اس لیے اس نے اپنے عشق پر اپنی بہن کی خوشیوں کو ترجیح دی۔ اب آپ بتائیں کہ اب بھی یزدان غلط تھا؟ کیا اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا؟ میں مانتا ہوں اس نے آپ کے ساتھ غلط کیا، اور میں اسے ڈیفینڈ بھی نہیں کر رہا، مگر یہ سب آپ کو بتانا بہت ضروری لگا۔ حارث صاحب کی پوری بات سن کر آئلہ پہ سختہ طاری ہوا۔ اسے سمجھ نہ آیا وہ کیا کہے۔ پھر جب وہ بولی تو اس کا لہجہ بے تاثر تھا۔ کیا یزدان خانزادہ یہ بات جانتا تھا کہ میں کون ہوں؟ آئلہ کی جانب سے کیے گئے سوال پر حارث صاحب نے تعصب سے اسے دیکھا، پھر اس کی بات کا جواب دے کر خاموش ہو گئے۔ نہیں، اسے نہیں معلوم تھا، وہ پوری طرح سے لا علم تھا۔ وہ سچ میں آپ کو چاہتا تھا، اور اس کی ایک ایک بات سچ تھی۔ وہ واقعی آپ سے نکاح کا خواہاں تھا، مگر شاید آپ دونوں کے نصیب میں آزمائشیں لکھی تھیں۔ حارث صاحب کے دو ٹوک جواب پر آئلہ نے تلخی سے مسکراتے ہوئے ان کی جانب دیکھا، جیسے کہنا چاہ رہی ہو آپ یزدان خانزادہ کو چاہ کر بھی ڈیفینڈ نہیں کر سکتے۔ آئلہ کے اس طرح دیکھنے پر حارث صاحب نے اپنی نظریں پھیر لیں۔ ان کے کانوں میں آئلہ کی بے تاثر آواز گونجی، تو انکل اب آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ اب آپ کا سامنا خان حویلی والوں سے ہو، مگر ہارون بخش کی بیٹی کے طور پر۔ پری بہت معصوم بچی ہے، اسے آپ کی ضرورت ہے آئلہ۔ آپ کو سب کچھ بھول کر ہم سب کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ آپ کو برکھنا کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ صرف آپ ہی ہیں جو اس وقت اس شاطر عورت کو اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں، مگر آپ کو ساتھ ساتھ محتاط بھی رہنا پڑے گا۔ یزدان اور آپ کے ساتھ جو بھی ماضی میں ہوا اسے چاہ کر بھی آپ خود پر سوار نہیں کریں گی۔ آپ اپنی کمزوریوں کو اس شاطر عورت پر کبھی بھی واضح نہیں کریں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ مجھے آئلہ بخش شیرنی کی طرح دھاڑتی ہوئی چاہیے۔ مجھے آپ کی آنکھیں کسی بھی سچویشن میں بھیگی ہوئی محسوس نہ ہو۔ یہ بات آپ اپنے ذہن میں اچھے سے بٹھا لیں۔ حارث صاحب نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، جس پر آئلہ نے اپنا سر ہولے سے ہلا دیا۔ مطلب اب آپ چاہتے ہیں کہ خان حویلی والے جان لیں کہ میں کون ہوں؟ ہاں، ایسا ہی سمجھیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ خان حویلی میں قدم رکھیں۔ اور بابا، ان کا کیا؟ وہ کبھی مجھے وہاں جانے نہیں دیں گے۔ اس بار آئلہ نے پریشانی سے کہا۔ وہ یہاں ہوگا تو روکے گا نا؟ حارث صاحب نے دھیمے سے مسکراتے ہوئے کہا۔ مطلب انکل میں سمجھی نہیں۔ مطلب یہ کہ کمپنی کی جانب سے اسے پاکستان سے باہر بھیجا جا رہا ہے۔ باقی میں دیکھ لوں گا، بس آپ اپنا اور باقی سب کا دھیان رکھنا۔ اوکے، مگر آپ کے چہیتے کو چاہ کر بھی کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ میں نے یزدان خانزادہ سے محبت کرنے کی بہت بڑی سزا جھیلی ہے، جو میری زندگی کا سب سے بڑا روگ بن گئی ہے۔ اس سزا کی وجہ سے میرا وجود ویران اور کھوکھلا ہو چکا ہے۔
میں چاہ کر بھی اس کو معاف نہیں کر سکتی، اس لیے مجھ سے آپ ایسی کسی امید کی توقع مت رکھیے گا۔ آئلہ نے حارث صاحب کی پوری پلاننگ سن کر ان کی تائید کی، مگر آخر میں انہیں یہ جتانا ضروری سمجھا کہ اس کا دل کسی طور پر یزدان خانزادہ کی بے وفائی معاف کرنے کے حق میں نہیں ہے۔ یہ معاملہ آپ کا اور یزدان کا ہے بیٹے، یہ آپ دونوں ہی جانو۔ حارث صاحب نے بہت چالاکی کے ساتھ مسکراتے ہوئے خود کو ان کے معاملے سے الگ کیا۔ آپ کب تک خان حویلی جائیں گی آئلہ بیٹا؟ حارث صاحب کا سوال سن کر آئلہ نے کافی کا آخری سپ لے کر کافی کا کپ میز پہ رکھا، پھر بولی، آج ایک کلائنٹ کی طرف سے سکسیس پارٹی ہے، میں شرکت کرنی ہے، انشاءاللہ کل صبح تک روانہ ہوں گی سوات کے لیے۔ ہاں گڑیا دھیان رہے، یہ کلائنٹ کہیں مسٹر راجپوت کا بیٹا تو نہیں ہے، یاد رہے اس بار یزدان خانزادہ اس کا سر کھول دے گا۔ ہاں انکل آپ کا چہیتا کچھ بھی کر سکتا ہے، یہ میں دیکھ چکی ہوں، جو شخص صرف مجھے راجپوت آفس جانے سے روکنے کے لیے میرا ایکسیڈنٹ کروا سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یزدان خانزادہ کو مجھے اذیت پہنچانے کی پرانی عادت ہے۔ آئلہ نے ٹیبل سے دونوں کپ اٹھا کر کچن کی جانب بڑھتے ہوئے تلخی سے کہا، جبکہ آج ایک بار پھر اس کی چاکلیٹ براؤن آنکھوں میں نمی تیری تھی، جسے چھپانا آج بھی آئلہ کے لیے بہت آسان تھا۔ ان 3 سالوں میں وہ اپنے احساسات اور جذبات چھپانے میں ماہر ہو چکی تھی۔ اس کے دل تک رسائی حاصل کرنا اب کسی کے بس کی بات نہ تھی۔ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے کسی کے لیے بھی جاننا آسان نہ تھا۔ آئلہ کی تلخی بھرے لہجے پر حارث احمد نے اپنے لب بیچے، جبکہ آئلہ نے جلدی سے برتن سمیٹ کر حارث صاحب کو اللہ حافظ کہا اور تیزی سے اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گئی۔ اب اسے یہاں سے فری ہو کے جلد سے جلد گھر پہنچنا تھا۔ پارٹی سے فری ہو کر اسے سوات جانے کی تیاری بھی کرنی تھی اور بابا کے لیے ایک سالڈ سا بہانہ بھی تیار کرنا تھا تاکہ انہیں تسلی ہو سکے۔ میں آ رہی ہوں میری گڑیا، آئلہ نے کہکا لگاتے ہوئے خود سے کہا۔ ہاں میں بہت ایکسائٹڈ ہوں خان حویلی والوں کے ساتھ ساتھ اس بے رحم شخص کو بھی سرپرائز دینے کے لیے۔ کیا نظارہ ہوگا جب سالوں بعد ہارون بخش کی بیٹی سے ملیں گے، جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ قسط کے آخر تک بنے رہنے کا بہت بہت شکریہ۔ قسط کے آخر میں قسط کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور کامنٹ باکس میں اپنا فیوریٹ ڈائلاگ، سین یا کریکٹر مینشن کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ تو چلیں اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں اور ڈھیر ساری سبسکرائب اور لائک بھیجیں۔ اللہ حافظ۔